اب یہ دیکھیے دو قبلہ، قبلہ جو ہے ایک قبلہ تو کعبہ مکرمہ ہے نا، کعبہ ہے ہی ہے قبلہ ہمارا، دوسرے کعبے سے مراد جو ہے یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لے رہے ہیں، وہ ہمارے حاجی صاحب امداد اللہ وہ ان کو کعبہ کہہ رہے ہیں، قبلہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ حاشیے میں مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا ہے کہ بھئی یہ علماء دیوبند ہے، اور مطلب ظاہر ہے مولانا قاسم نانوتوی کا کیا مقام و رتبہ ہے دیوبند میں۔ تو مسلمانوں میں قبلہ و کعبہ کے الفاظ یوں تو بزرگوں، والدین وغیرہ کے متعلق عام طور پر مستعمل ہیں، بظاہر علماء کی طرف سے جہاں تک میں جانتا ہوں اس پر داروگیر عموماً نہیں کی گئی۔ یہ مستعمل ہے۔ یوں بھی جس کی طرف رخ کیا جائے حقیقتاً اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ پھر حق سبحانہ تعالیٰ کو اپنا مطلوب و مقصود بنا کر عموماً شیخ طریقت کی طرف رخ کیا جاتا ہے، جیسے کعبہ کی طرف بھی رخ حق تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے آدمی کرتا ہے۔ وجہ تشبیہ ظاہر ہے، نیز سیاح مطلب سیاہ ستہ کی طرف اس حدیث کی روح سے، جس میں ہے کہ کعبہ کی طرف ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما کے فرمایا کہ خدا کے نزدیک تو سب سے زیادہ محترم ہے، لیکن ایک مومن کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر بھی یہ سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ دفاع کر رہے ہیں، جو کہ بھائی مولانا قاسم نانوتوی جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد کو قبلہ و کعبہ کہہ رہے ہیں۔ آج کا شاید جو دیوبندیت سے ناواقف ہے اس کو بھی یہ عجیب و غریب بات لگے، کیونکہ وہابیت تو واقعی میں حالانکہ وہابیت سے دیوبند کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جانے انجانے میں بہت سے عوام کا جو طبقہ ہے دیوبند کا ہے نا، وہ وہابیت کے وہ زیر اثر ہے۔ تو بھائی اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہمارا جو ہے وہ اصل جو ہے مسلک کیا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر سیدنا علی امام الکبیر